من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، برادران ایمانی، ارباب ولا و عذاب، السلام علیکم یا علی مدد۔ گلفام دربا کر اپنے یوٹیوب چینل ذکر عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سلسلہ گفتگو ویلاگ سے بدل کے مجلس کے انداز میں نے شروع کر دیا ہے، اور آج دن کی مناسبت سے موضوع ہے حجاب کبریا، یادگار مصطفیٰ، زوج مرتضیٰ، مادر حسنین، فخر مریم، ثمر رسالت، ام الائمہ، ام ابیہا، سیدۃ النساء العالمین، شفیع روز جزا، حقیقت کوثر، ذکر کثیر، مرکز آیہ مبہلہ، مرکز آیہ تطہیر، مرکز حدیث کسا، مرکز تعارف پنجتن، لیلۃ القدر، جناب بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی کا یوم نزول 20 جمادی الثانی، اعلان نبوت کے 5 سال بعد، ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف اس سے 8 سال پہلے، 46 عام الفیل، بی بی ختیجہ کی گود، محمد کا آنگن، ابو طالب کی حویلی، عبداللہ کی حویلی، بنو ہاشم کا قبیلہ، یعنی یہ سمجھیں صبح صادق کا وقت، صادق کی بیٹی صادقہ کی آغوش میں صدیقہ کبریٰ بن کے اتر گئی۔ پھر کیا ہوا؟ بی بی دنیا میں آئی تو ماں کے ہاتھوں سے، ماں کی گود سے نکل کر بی بی نے اپنی پیشانی، اپنا ماتھا زمین پر رکھا، اور 3 گواہیاں بی بی نے ادا کی۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنے بابا محمد کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد اپنے وارث، اپنے ولی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا۔ یہاں رک کے میں جملہ کہتا ہوں، جب حسنین کی ماں کو علی کی ولایت سے چھٹی نہیں، پھر مسلمانوں کی کسی ماں کو علی کی ولایت سے چھٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ دست نبوت پر رکھا بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے، اور اسے سونگھا۔ پوچھا گیا کیوں سونگھ رہے ہیں؟ بیٹی کو تو چوما کرتے ہیں۔ کہا میں وحدت کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ فرش پہ اتری فاطمہ بن کر، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر، سونگ رہے تھے پیار سے سرور، عرش سے دی آواز خدا نے، انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر۔ ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ مخدومہ عالمین جب زمین پہ نازل ہوئی تو وجود مقدس پہ لباس پورا تھا، چہرے پہ غلاف تھا۔ میں کہوں تو سو رہا ہے بغض علی کے لحاف میں، تو سو رہا ہے بغض علی کے لحاف میں، تطہیر پھر رہی ہے اسی کے طواف میں، تطہیر پھر رہی ہے اسی کے طواف میں۔ بس یہ شرف صرف جہاں میں بطول کا، نازل ہوئی ہے عرش سے زہرا غلاف میں، نازل ہوئی ہے عرش سے زہرا غلاف میں، نازل ہوئی ہے عرش سے زہرا غلاف میں۔ اچھا، کون سیدہ، کون مخدومہ، کون فاطمہ، کون ملکۃ العرب؟ عرش سے آ بھی گئی بخت جگانے والی، عرش سے آ بھی گئی بخت جگانے والی، اور تو سو رہا ہے بغض میں غافل کی طرح۔ ایک اماں کا یہ فرمان پڑھا ہے میں نے، کیا 2 نمازوں میں وہ اتری ہے نوافل کی طرح، 2 نمازوں میں وہ اتری ہے نوافل کی طرح، 2 نمازوں میں وہ اتری ہے نوافل کی طرح۔ کون مخدومہ، کون سیدہ؟ اتنا کچھ ہے کہنے کو، سمجھ نہیں آتی کیا کہا جائے۔ اچھا، پھر مسلمانوں کی سچی ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا سیدہ کا مقام طہارت، سیدہ کا مقام عصمت، ظاہری رہائش کے اعتبار سے تو آپ قریب قریب ہے مدینے میں، حویلیاں قریب، گھر قریب، صحبت، شرف، آپ بتائیں فاطمہ کا مقام طہارت کیا تھا؟ محمد کی بیٹی کا مقام عصمت کیا تھا؟ بی بی کہتی اس کی عصمت تمہیں کیا بتاؤں بھلا، اس کی عصمت تمہیں کیا بتاؤں بھلا،
अर्श पर जिसका पैकर भी सजदे में था, ज़ोहर पढ़ के वो शब्बर की मादर बनी, असर में दोनों का सर सजदे में था, असर में दोनों का सर सजदे में था, अर्श में दोनों का सर सजदे में था। ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कोई मजरूफ मोहतरम हो तो फिर ज़र्फ भी बावकार रहता है, कोई मजरूफ मोहतरम हो तो फिर ज़र्फ भी बावकार रहता है, और फातिमा वो हिजाब है जिसमें उसका परवरदिगार रहता है, फातिमा वो हिजाब है जिसमें उसका परवरदिगार रहता है। ज़ुबान रिसालत से पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी सच्ची ज़ुबान को हरकत न देने वाले रसूल ने फरमाया, जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मोहम्मद को नाराज़ किया, जिसने मुझे नाराज़ किया गोया उसने अल्लाह को नाराज़ किया, जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। गुलफाम कहता है, सरे महशर इस घर का कोई हम पल्ला नहीं बनता, सरे महशर इस घर का कोई हम पल्ला नहीं बनता, ज़माना लाख कर ले कोशिश मगर वल्ला नहीं बनता, तू मिन्नत कर मन्नत मांग दुआएं मांग ले, लेकिन अगर नाराज़ हो ज़हरा रज़ी अल्लाह नहीं बनता, अगर नाराज़ हो ज़हरा रज़ी अल्लाह नहीं बनता, अगर नाराज़ हो ज़हरा रज़ी अल्लाह नहीं बनता। किसी एक वीडियो में किसी एक बात में सैयदा के बारे में कमा हक़्क़ुहू कुछ कहना नामुमकिनात में से है। अच्छा चलिए 4 में से आपको और हदिया कर देता हूँ। अक्ल की जागीर में है एक पहेली फातिमा, अक्ल की जागीर में है एक पहेली फातिमा, घर अली के है यदुल्ला की हथेली फातिमा, और सिद्क के मैदान में जाने लगे हैं पंजतन, 4 मर्दों के बराबर हैं अकेली फातिमा, 4 मर्दों के बराबर हैं। ये इशारा है मुबाहला की तरफ, आगे रसूल, पीछे बतूल, पीछे अली, हसन और हुसैन रसूल ने उठा रखे, 4 मर्दों के बराबर है अकेली फातिमा। आइए नज़म की सूरत हदिया तबरीक पेश करते हैं। जो कातब कुन हो वो कलम आज अता कर, जो कातब कुन हो वो कलम आज अता कर, लिखने के लिए भेज दे खुद सलसल कौसर, जबरील के पर बख्श दे कागज़ की जगह पर, फिर हिस्सा तेरा हो जाएगा मिदहत में बराबर। अल्लाह कहता है इतनी सारी चीज़ें क्यों मांग रहा है? मैं करूँ मालिक तेरी भी मशीयत का कलमदान है ज़हरा, मेरा भी तो आज का उन्वान है ज़हरा, मेरा भी तो आज का उन्वान है ज़हरा। कौन बीबी? जिस बीबी का बाबा है दो आलम का महराज, है माँ की फजीलत का ये तारीख में इंदराज, मकरूज है इस्लाम तो तौहीद है मोहताज, मकरूज है तौहीद तो इस्लाम है मोहताज, खालक का हसी ताज है इस बीबी का सरताज, खालक का हसी ताज है इस बीबी का सरताज। आइए इस बीबी के बाबा का जिक्र हो गया, इस बीबी के शौहर का जिक्र हो गया, इस बीबी के बच्चे क्या है? एक बेटा हसन हुस्न की दुनिया का इलाह है, और दूसरा शब्बीर शहादत का खुदा है, और दूसरा शब्बीर शहादत का खुदा है। कौन बीबी? या फातिमा ज़हरा तो शराफत की कली है, सुनते हैं इमामत तेरे आंगन में पली है, सरवर को रिसालत तेरी निस्बत से मिली है, हसनैन पिसर बाप नबी बख्त अली है। 3 बुनियादी रिश्ते होते हैं किसी मस्तूर के, पहले वो बेटी होती है, फिर वो बीवी होती है, फिर वो माँ होती है। सैयदा बेटी है तो किसकी है? बीवी है तो किसकी है? माँ है तो किसकी है? सरवर को रिसालत तेरी निस्बत से मिली है, हसनैन पिसर बाप नबी बख्त अली है। बीबी तू इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी है, हसनैन की जन्नत तेरे कदमों में पड़ी है, हसनैन की जन्नत तेरे कदमों में पड़ी है। कह रहा हूँ बीबी चाहे तो खफीजात को यज़दान बना दे, इख्तियार सैयदा। बीबी का इख्तियार कहाँ कहाँ तक है? बीबी क्या चाहे तो क्या हो सकता है? चाहे तो खफीजात को यज़दान बना दे, आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी साहिब आज़ान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, दरबान पे राजी हो
تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے دے اسے عباس بنا دے، تو جس کو دعا دے دے اسے عباس بنا دے۔ ہے تو آج خوشی کا دن، خوشی کا موقع، جمادی الثانی کی 20 ہے، بی بی کی آمد ہے، مگر اس کے باوجود تذکرہ آخر میں چند منٹ کے لیے بی بی کا نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ جو مجلس سے عزا کا ٹائٹل دیا ہے نا، وہ ادھورا رہ جائے گا۔ احباب عزا، عزادارو، بی بی کے حبدارو اور عزادارو، رسول کی حدیث کے مصداق، جب اپنی ماں کو ناراض کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر جو حسنین کی ماں کو ناراض کرے، جو وارثان جنت کی ماں کو ناراض کرے، کیا ناراض نہیں کی گئی بی بی دنیا سے؟ کیا کہتی گئی بی بی؟ بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں سفید دنوں پہ آ جاتی تو سیاہ راتیں بن جاتی۔ کبھی سوال تو کرے زمانہ، ہوا کیا؟ بنت سرور تیرے اسرار نہاں کون پڑے، بنت سرور تیرے اسرار نہاں کون پڑے، میری ملکہ تیری عظمت کا بیاں کون پڑے، جس کا نابینا صحابی سے ہو پردہ شوکت، اس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان کون پڑے۔ اور بی بی تو اتنی مظلوم ہے، آج بی بی کی قبر کے اوپر بھی پہرا ہے، جس طرح زندانوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، محمد کی بیٹی کی قبر پہ بھی آج پہرا ہے۔ کوئی جا کے وہاں خراج عقیدت ادا نہ کر سکے، پیش نہ کر سکے، محمد کی بیٹی کو سلام نہ کر سکے۔ اتنی دکھی گئی ہے محمد کی بیٹی دنیا سے، 40 قبریں یا 4 قبریں تک روایت ہے علی کو اتنی قبریں بنانا پڑی۔ جنت البقیع میں ایک اپنے گھر میں، ایک بی بی امی ہانی کے حجرے میں، پتہ نہیں کتنی قبریں، اور پھر ان قبروں کا پہرا دینا پڑا۔ کس سے خطرہ تھا؟ یہ سوال اگر تلاش کر لیا جائے، اس کا جواب مذہب آل محمد کی بنیادوں کو سمجھ آ جائے گی کہ مظلوم کے ماننے والے، ان کا مذہب اتنا مظلوم کیوں ہے، ہم کیوں روتے ہیں؟ کچھ شوق سے روتا ہے، بس ہمارے دلوں کے اندر اس خالق نے محمد و آل محمد کی مودت رکھی ہے، اور ان پر ہونے والے جو ظلم ہے وہ ہمیں رلاتے ہیں، ان پر رونا ہی ہمارا اثاثہ ہے۔ اتنی دکھی گئی ہے محمد کی بیٹی، ابھی چند دن رسول کو دنیا سے گئے ہوئے تھے، جس دروازے پر رسول فجر کی نماز سے پہلے 6 مہینے تک آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تھا، اس دروازے کو مسلمانوں نے جلا دیا۔ مقصد علی سے بیعت لینا۔ اس دروازے کو صرف جلایا ہی نہیں، اس دروازے کو توڑا گیا، اس گھر کی حرمت کو پامال کیا گیا، جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایک سوال ہے، اس سوال پہ میں اپنی آج کی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی مجھے یہ بتا دے، کیا کبھی ماں نے بیٹوں سے پردہ کیا؟ نہیں ہوتا نا پردہ۔ 95 دن تک محمد کی اکلوتی بیٹی زندہ رہی ہے، 95 دن تک باپ کے بعد زندہ رہی ہے، 95 دن تک حسنین جیسے بیٹوں سے بی بی پردہ کرتی رہی ہے۔ کیوں کرتی رہی ہے پردہ؟ علماء نے لکھا ہے، مسلمان دروازے پہ آ کے اجر رسالت دے گئے ہیں، بی بی کا رخسار زخمی تھا، بی بی وہ زخمی رخسار اپنے چاند جیسے بیٹوں سے، اپنے جوانان جنت بیٹوں سے چھپاتی رہی۔ اتنا عرصہ تو شہزادہ حسن مدینہ کے بازار میں نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا، مولا بازار میں نہیں جاتے؟ کہا بازار میں وہ جو کمینے نظر آتے ہیں جنہوں نے دروازے پہ آ کے ہمارے گھر کو جلایا، دروازے کو جلایا، میری ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، زبان ساتھ نہیں دیتی، لفظ ساتھ نہیں دیتے کہ کس طرح سے مسلمانوں بس وصیتیں کرتی گئی ہے محمد کی بیٹی، یا علی جو میرے دروازے پہ اونچا آ کے بولے ہیں میرے جنازے پہ نہ آئے۔ کتنی مظلوم ہے محمد کی بیٹی، جس کے جنازے کا اعلان بھی مسجد نبوی میں نہیں ہوا، سارے ہاشمی بھی محمد کی بیٹی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، کیوں اطلاع ہی نہیں دے لی بادشاہ نے۔ یا علی جو میرے گھر کے دروازے پہ آ کے اونچا بولے ہیں وہ جنازے پہ نہ آئے، یا علی جو میرے بابا کے جنازے پہ نہیں ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، رش نہ ہو۔
یا علی جنہوں نے مجھے گھر آ کے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ شریک نہ ہو۔ 95 دن تک زندہ رہنے کے بعد بی بی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی، جس کی تسبیح تھی وہ 95 دن تک تسبیح نہیں پڑھتی رہی۔ ہوئی یتیم یتیموں کو پالنے والی، ہوئی یتیم یتیموں کو پالنے والی، عظیم باپ سے زہرا کا ساتھ چھوٹ گیا، کچھ اتنے پیار سے پرسا دیا زمانے نے، نبی کی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ السلام علیکم۔